من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر سے خیرات و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد جلد 3 صفحہ نمبر 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلائی دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہی نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بازی بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کرتے ہیں مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم خساری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے دعا افطار کے اجتماع میں شریک تمام عاشقان رسول کو ایک بار پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی رات جو ہے ملیشیا میں 27ویں شب ہے، اور انشاءاللہ تراویح کی نماز کے بعد کل نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و برا اجتماع بسلسلہ 27ویں شب لیلۃ القدر کا انشاءاللہ اسی پیج کے ذریعے سنت و برا اجتماع ذکر و نعت ہوگا، جس کا دورانیہ انشاءاللہ 1 گھنٹے 12 منٹ کا ہوگا۔ 1 گھنٹے 12 منٹ کا یہ دورانیہ ہوگا، اور انشاءاللہ
10:25 پر اسی پیج کے ذریعے انشاءاللہ اجتماع کا آغاز ہوگا، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ ہمارے ریجن کے نگران غلام یاسین اٹاری المدنی انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل دعا بھی فرمائیں گے۔ تو میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو تقریباً ملیشیا ٹائم کے مطابق 10-11 بجے تک انشاءاللہ کل کے اجتماع کا جو ہمارا پوسٹ ہے، ہمارے اجتماع کی پوسٹ ہے، وہ بھی گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، اور اس پوسٹ کو شیئر بھی کریں اور اس میں لنک بھی ہوگا، تو وہ لنک بھی زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں تک پہنچائے تاکہ اس رات کی ہم برکتیں حاصل کر سکیں۔ اور ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آج ملیشیا میں تھوڑی دیر کے بعد ہی 26 رمضان المبارک کی مبارک رات لگ جائے گی، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تاریخ میں 26 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک ولی کامل جس کو دنیا اسلام امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے الحمدللہ، ان کی ولادت ہوئی، اور عاشقان رسول بالخصوص جو اتاری ہیں وہ الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کا یوم ولادت الحمدللہ مناتے ہیں۔ تو آپ تمام اسلام بھائیوں کو ایڈوانس میں یوم ولادت امیر اہل سنت بھی مبارک ہو، اور ہو سکے تو ان کے لیے خوب یہ سارے ثواب کی ترکیب بنائیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں دراز عمر بالخیر کی بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو پیارے صاحب بھائیو یاد رکھیے گا کہ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ 10:25 پر اجتماع ذکر و نات بسلسلہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا اجتماع اسی پیج کے ذریعے لائیو ہوگا، اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک اپنے مدنی عطیات وغیرہ زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں یا نفلی صدقات کی صورت میں جمع نہیں کرائے، تو وہ اپنے جن اسلامی بھائیوں سے آپ رابطے میں ہیں ان سے رابطے میں آ کر اپنے عطیات وغیرہ ضرور جمع کروا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اب دعا کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، دے دے سوزیں بلال یا اللہ مولا، دے دے سوزے بلال یا اللہ، اشک بارک ہو عطا
یا الہ العالمین اے مالک و مولا، ہمارا دعائے افطار کے اجتماع میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج جو روزہ رکھا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا، 25 رمضان 25 روزے پورے ہونے کو ہیں۔ یا اللہ روزے جیسے بھی گزرے تیرے سامنے ہیں، اعمال جو بھی ہوئے سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا، نیک بندوں کا واسطہ، اچھوں کا واسطہ، مقبولین کا واسطہ، عبادت گزاروں کا واسطہ، ماہ رمضان میں تجھ کو منانے والوں کا واسطہ، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام غلطیاں بے ادبیاں معاف فرما کر یا اللہ مقبولین کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ جو روزے رہ گئے انہیں زہد و تقوی کے ساتھ پورے رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں پر، دکھ درد بیماریوں پر، قرض داریوں پر، بے روزگاریوں پر، بے اولادیوں پر، بے جا مقدمے بازیوں پر، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دستی عطا کر دے۔ یا اللہ کورونا وائرس سے متاثرین، کورونا وائرس سے لاک ڈاؤن سے جو لوگ پریشان ہوئے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے گناہ قیدیاں جیلوں میں ہیں مولا ان سب کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ ناگہانی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر فرما، جو مانگا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مولا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بن مانگے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔